السلام علیکم، صبح بخیر۔ میرا سلام قبول کیجیے۔ آج ہلکا سا بارش ہو رہا ہے اور اس ہلکی سی بارش میں کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، اور عید بھی قریب آ رہی ہے، تو شاید ہماری آج والی ڈلیوری عید تک لاسٹ ڈلیوری ہوئی، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کی وجہ سے کچھ پارسلز لیٹ پہنچتے ہیں یا راستے میں اٹک ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے شاید آج ہمارا پارسل عید تک آخری پارسل ہوگا۔ تو آج آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ پودے کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس کا نام ہے چلغوزہ۔ چلغوزہ بیسیکلی یہ چلغوزے کا پودا ہے۔ چلغوزہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم نے گملوں میں لگایا ہے اس کا سیڈ گملوں میں لگا ہے، اور اس نے جو ہے نا اسپراؤٹنگ شروع کی ہے۔ بے شک پودا چھوٹا ہے، لیکن یہ جب گروتھ شروع کرے تو پھر بڑی تیزی سے گروتھ کرتا ہے۔ یہ بڑی درخت بنتی ہے، پائن کی طرح، چنار کی طرح، دیودار کی طرح بہت بڑی درخت بنتی ہے، اور اس میں بےحد اچھی ویرائٹی کی چلغوزے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جنگلی پودا ہے، اس میں ابھی تک کوئی اتنی زیادہ ہائیبرڈ ویرائٹیز دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور پاکستان میں جنوبی وزیرستان کے علاقوں سے لے کر بلوچستان کے کچھ علاقوں تک یہ جو کوہ سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، کوہ سلیمانی رینج میں چلغوزے کے پودے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ جنگلات ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ٹیگ دیے، کچھ ٹیگز کی ہم نے انداز بھی کچھ چینج کر دیا۔ یہ جو ہے چلغوزہ اسی طرح ہم لکھتے ہیں تاکہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ یہ کون سا پلانٹ ہے۔ ٹیگز ہم ہر چیز پر لگاتے ہیں۔ تو چلغوزہ جو ہے کوہ سلیمان رینج میں جو شمالی بارڈر ہے ڈیورنڈ لائن کے ساتھ، یہ کافی سلیمان رینج پر یہ کافی پائی جاتا ہے۔ تو یہ بڑی درخت ہوتی ہے، اور اس میں بہت بڑی تقریباً پاکستان کے بہت کروڑوں ڈالر کی ریونیو اس میں آتی ہے ہر سال۔ تو چلغوزے کے پودے کے لوگوں کی انٹرسٹ بنی ہے، یہ بن جاتے ہیں۔ یہ جب لگائے جائے تو ہاں ٹھیک ہے، فروٹنگ میں تو ٹائم لیتا ہے، تقریباً 5 سال بعد یہ فروٹنگ پہ آ جاتی ہے، یا 6 سال بعد۔ لیکن یہ جب فروٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک پیکا نٹس کی طرح ایک خزانہ ہے، خزانے کا ایک درخت آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بےحد اچھی پیداوار دیتی ہے، اور اس کی چونکہ شیلف لائن چلغوزے کی فروٹ کی بہت زیادہ ہے، تقریباً 1-1.5 سال تک اس کو رکھا جا سکتا ہے، خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ آم، کینو، آلو بخارا، آڑو کی طرح خطرہ نہیں ہے اس کے گل جانے کا، تو اس لیے اس کی فروٹ کی ویلیو ہے بازار میں، پوری دنیا میں اس کی ویلیو ہے جی۔ تو آج آپ کو چلغوزہ کے پودے کے بارے میں بتا رہے تھے، اور آج چلغوزے کے پودے کے علاوہ کچھ گوجی بیریز کی، ریڈ گوجی بیری کی کچھ 5 پودے بھیج رہے ہیں۔ یہ سید محمود الحسن شاہ صاحب ہے، جس کا تعلق ضلع اٹک سے ہے، تو ان کے لیے ٹماٹر کے 2 پودے اور 5 ریڈ گوجی بیری، ایک بربری سلیسیم، یہ جو اس کے پتوں سے گرین ٹی بھی بنایا جاتا ہے، بربری سلیسیم ایک پودا، یہ بھی جنگلی ویرائٹی ہے چلغوزے کی طرح، یہ بھی ہم گرو بیگز میں رکھتے ہیں، بربری سلیسیم۔ یہ بلو بیریز بھی دیتی ہے، بہت اچھی ویرائٹی ہے۔ یہ بلیک بیری، اچھا کیوی کی 2 پودے ان کے لیے بھی بھیج رہے ہیں، یہ میل فیمیل کیوی نے ماشاءاللہ پتی شروع کر رکھے ہیں کیوی، اور یہ کیوی کا گرافٹڈ حصہ ہے، یہ آپ کو بتائیں یہ گرافٹڈ حصہ ہے، اس کے اوپر جو ہے تقریباً 2 فیٹ ہائٹ کے پودے ہیں ہمارے پاس کیوی کے، تو کیوی کی میل اور فیمیل بھی ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ صاحبزادہ بھائی ہے، پشاور سے ان کا تعلق ہے، ان کی پارسل میں 2 ٹماریلو کے پودے، ہائبسکس کے 2 کلر ویرائٹیز یلو اور پنک، ریسبیریز، بلیک بیریز کے کچھ پودے ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اسی پارسل میں بھی ان کے لیے چیری، پیشن فروٹ، یہ پیشن فروٹ کا پودا ہے، ایپل بیئر کا پودا، کچھ پھول کے پودے، ڈریگن فروٹ بھی ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ نوشین صاحبہ ہے، جس کا تعلق لاہور سے ہے، ان کے لیے یہ یلو ریوائن کا کچھ پودے، موتیا، کچھ زیادہ تر اس میں فلاور پلانٹس ہیں چیری کے علاوہ۔ اچھا، یہ اکرام اللہ بھائی ہے جی، قلعہ سیف اللہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے ٹھنڈے علاقوں کے پودے، مثلا رویل گالا ایپل، کالا کولو، گاجا، ریڈ ڈیلیشس ایپل اور چیری، ناشپاتی کی کچھ پودے بھیج رہے ہیں۔ تو آج پھر سے آپ کو فوکس کرنی تھی چلغوزے کے بارے میں۔ چلغوزہ ڈرائی فروٹ میں آتا ہے، اور یہ ہمارے پاس چھوٹے پودے ہیں، لیکن گروتھ اس کی اچھی ہے، اور
لیکن یہ کہ فروٹنگ پہ یہ لیٹ آتا ہے، تقریباً 5 6 سال 7 سال لگاتے ہیں فروٹنگ پہ، لیکن جب فروٹنگ شروع کرے تو پھر ایک ایک تسلسل رہتا ہے فروٹنگ کا ہر سال۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔